बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, कल रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला सुनाया और जजिस ने बड़ा ग्रेस का मुजाहरा किया। जिस तरह से उनको गालियाँ दी गई, जिस तरह से उनको ब्लैकमेल धमकियाँ देने की कोशिश की गई इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, और सिटिंग मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठकर जिस तरह से हमारी आला अदलिया पर जो कीचड़ उछाला, वो सब कुछ आपने देखा और तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़े गए। तो सब के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने धमकियों में आने से इनकार कर दिया और हमदा शहबाज की जो हलफ बर्दारी थी उसको गैर आइनी करार दे दिया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब करवा दिया। और उस सब के बाद रात 2 बजे फिर ऐवान सदर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हलफ बर्दारी हुई और उन्होंने अपना हल्फ उठा लिया। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, और एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जो पाकिस्तान की डायनामिक्स को तब्दील करने जा रहा है। पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है उसको बदल के रख देगा। हुआ क्या है देखिए, अभी तक वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अभी कुछ घंटे ही गुजरे हैं, उनकी काबीना जो है अभी तश्कील उनको दिया जा रहा है। तो उसके दौरान ही राना सनाउल्लाह ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी है कि हम गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ी गई है, बड़ी बौखलाहट में आकर खौफज़दा होकर एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखी गई। ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है क्योंकि इस वक्त आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या इस्लामाबाद की हुकूमत जो है वो गवर्नर राज पंजाब में नाफिज कर सकती है। इसमें आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है और उसकी शराइत क्या हैं, और सूबे में कौन सी ऐसी हालात जो हैं उसको पैदा कर दिया जाएगा मसनूई तौर पर कि ये तमाम सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान को इस नहज पर ले जाएगी कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। और सूरत हाल क्या होनी चाहिए तब जाकर कानून इजाज़त देता है इस गवर्नर राज की। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और स्क्रीन पर वो तमाम रिपोर्ट्स आपको पढ़कर सुनाऊँगा कि इसमें गवर्नर राज की क्या क्या शराइत हैं। एक चीज़ ये, और दूसरा ये कि कप्तान ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है बड़े महाज पर लड़ने का। उन्होंने फ़ैसला ये किया कि पंजाब तो पीटीआई के हाथ में आ गया है, अब दूसरे मिशन पर काम शुरू कर दिया गया है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर होंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये खबर जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि बदलती सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। आज दिन 2 बजे होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा और इस हवाले से और जो ईसीसी का जो फैसलों की उसमें तौसीक होगी और देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शहबाज शरीफ जो है वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि आसिफ अली सरदारी जो हैं वो दुबई से कराची पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, और ये हमें ज़राए बता रहे थे कि दुबई में उनकी आला शख्सियत से मुलाकात हुई है और वहां पर उनको आम इंतखाबात के लिए मनाया जा रहा था। तो जो शेख रशीद साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इक़्तिदार का मज़ा हमदा का ख़त्म हुआ और मुश्तिल फजल रहमान हो रहे हैं। नून लीग 2 वाज़े ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है, एक इक़्तिदार में चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। पीडीएम का सरबराही इजलास शर्मिंदगी का इंबार होगा। बिजली 7 रुपया फ़ी यूनिट और महंगी कर दी गई है। घी और पेट्रोल मज़ीद महंगा होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी नून और शीन अलग होने की जो खबरें जो हैं वो शेख रशीद साहब दे रहे हैं। मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आपको बता दिया था कि नून और शीन जो है वो बाकायदा तौर पर अलग हो चुकी है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको इस हवाले से खबरें जो हैं वो प्रोवाइड की। तो उस सबके बाद तीसरी खबर मजीद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि इमरान खान ने कल लाहौर जाने का फ़ैसला कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कल लाहौर पहुंचेंगे और वो वहां पर भी वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और हुकूमत साजी के हवाले से कल अहम फैसले जो हैं वो लाहौर में किए जाएंगे। अब ये खबर भी आपको बता दी। अब से कुछ देर पहले इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है उनकी एक मुलाकात हुई है बनी गाला में, और बनी गाला में ये इस मुलाकात में मोहनिस इलाही साहब जो हैं वो भी शरीक थे। तो उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बताई गई हैं ज़राए की जानिब से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक चीज़ तो मुझे ये लग रही है, जो मेरा एनालिसिस है, जो हालात मुझे ये बता रहे हैं कि इमरान खान अब असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे।
وہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے فیصلہ کریں گے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان ان کو مزید ایکسپوز بھی کریں گے، ان کو مزید گندا بھی کریں گے، کیونکہ وفاق جو ہے وہ جتنی مہنگائی بڑھائے گا، پیٹرول مہنگا کرے گا، ڈالر مہنگا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وفاق سے جڑا ہوا ہے، صوبے سے اس کا کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس سب کے بعد جو چودھری پرویز الہی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے یہ تلقین کی ہے چودھری پرویز الہی کو کہ آپ عوام کو ریلیف دیں، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، ہر طرح سے آپ نے عوام کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے عدالتی بغاوت کا اعلان کر دیا ان کی ایک ٹویٹ کے مطابق، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے اگست کے وسط میں نواز شریف کے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کروانے کا منصوبہ تیار کیا ہوا تھا، جس کے لیے انہیں پنجاب حکومت کے وسائل درکار تھے، تو ضمنی انتخابات اور سپریم کورٹ نے ان کا یہ ساری کی ساری گیم جو ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا۔ تو غصہ جو ہے وہ اسی چیز کی کڑی ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کو وطن واپس نہیں لا سکے ہم۔ تو اس سب کے بعد خواتین و حضرات، اس وقت عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، جس میں پارٹی قیادت جو ہے وہ شریک ہوگی، اور اس میں عمران خان کابینہ کی تشکیل کہ کون کون سے لوگ جو ہے ایم پی ایس جو ہے ان کو کابینہ میں لایا جائے گا، کس کو کیا عہدہ دیا جائے گا، اور گورنر راج لگانے کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ جو نون لیگ نے بھی بیان دیا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ تو مرکز کی طرف رخ کرنے کے حوالے سے حکمت عملی پر غور بھی کیا جائے گا۔ آج عمران خان رات 10 بجے قوم سے اہم خطاب بھی کریں گے، لیکن ہماری اطلاعات جو ہے وہ اس وقت جو ہمیں سامنے آ رہی ہیں، ہمارے تک جو پہنچی ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب کے اندر سبطین خان کو اسپیکر اسمبلی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے، شہباز گل کو اسپیشل اسسٹنٹ داخلہ ٹو وزیر اعلیٰ لگایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اب آ جائیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو بکلاہٹ میں آ کر خوفزدہ ہو کر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے دھمکیاں کچھ دی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر اب یہ دھرنا لے کر اسلام آباد کی طرف آیا عمران خان تو 25 مئی والا حال کریں گے، ہم ان کا 25 مئی سے بھی بدتر حال کریں گے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ان کے پاس ہے کیا، اختیارات کیا ہیں، یہ کیسے عمران خان کو اسلام آباد آنے پر روک سکتے ہیں، ایک چیز۔ اور پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور وہ اگلی الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ان کے ہاتھ سے پنجاب جو چلا گیا ہے، ووٹر جو ہے وہ اپنے لیڈر کے نام پر ووٹ دیتا ہے، ووٹر نواز شریف کی واپسی کو دیکھ رہا ہے۔ تو گورنر راج کی دھمکی دی گئی ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھ پر داخلے کی پابندی لگائی گئی پنجاب کے اندر تو میں نے ہی گورنر راج کی سمری پیش کرنی ہے، تو میں چند ہی منٹ کے اندر گورنر راج لگا دوں گا۔ تو اب آپ نے یہ جاننا ہے کہ گورنر راج جو ہے اس کے آئینی تقاضے کیا ہیں، صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اگر گورنر راج صوبے میں لگانا ہے تو اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، آئین کیا کہتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے تمام رپورٹ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کو چاروں طرف سے سراؤنڈ کر لیا ہے۔ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور کشمیر جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ سب کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور ماضی کی طرح ہوتا کیا رہا ہے، عدالتوں سے گورنر راج جو ہے اس فیصلے کو واپس کر دیا جائے گا اور واپس دوبارہ سے پنجاب اسمبلی کو بحال کر دیا جائے گا۔ تو یہ محض ہوائی فائر ہیں، یہ دھمکیاں میں صرف بیانات ہیں، اور صرف بیانات تک ہی یہ بیانات محدود ہیں۔ تو دی نیوز نے ایک بڑا آرٹیکل شائع کیا۔ ایک تو گورنر راج جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے اپروو کرنا ہوتا ہے، لیکن کیسے، کن حالات میں، اور قانون کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی سندھ میں گورنر راج کی باتیں کی گئیں، لیکن ابھی تک نہیں لگایا گیا، پی ٹی آئی گورنر راج نہیں لگا سکی، حالانکہ ان کا اپنا صدر تھا۔ اب تو صدر بھی عارف علوی ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، تو اب کیسے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، ایک چیز۔ اب سب کے بعد گورنر راج کو صدارتی راج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صدر کے انڈر جو ہے وہ گورنر آتے ہیں، اور گورنر کو ہی صدر نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سب کے بعد خواتین و حضرات، 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج جو ہے وہ نافذ کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ آرٹیکل 232 کی شق 1 یہ کہتی ہے کہ اگر صدر اس بات پر مطمئن ہے کہ سنگین ایمرجنسی موجود ہے صوبے میں، جس میں پاکستان یا اس کے کسی بھی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جہریت یا اندرونی خلفشار کی وجہ سے کسی صوبائی حکومت کے کنٹرول کرنے کے اختیار سے باہر خطرہ لاحق ہے،
تو وہ ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے، یعنی کہ گورنر راج لگا سکتا ہے۔ اب صوبے میں کیا کوئی بیرونی جارحیت ہو سکتی ہے؟ پنجاب میں آپ دیکھیں، کیا صوبے میں کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کیا صوبے میں کوئی اندرونی طور پر کوئی خطرہ موجود ہے؟ بالکل خطرہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ شرائط پورا اترنے کے لیے ان کو آرٹیکل 232 کی شق 1 پر پورا اترنا ہوگا، تو صدر پاکستان تب جا کر گورنر راج لگا سکیں گے، ادروائز گورنر راج نہیں لگ سکتا۔ تو یہ شرط جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ صوبائی حکومت کے کنٹرول کے اختیارات سے باہر اندرونی خلفشار کی وجہ سے ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے جو متعلقہ صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ قرارداد ان کو منظور کرنا ہوگی، تب جا کر پھر گورنر راج لگایا جائے گا۔ ایسے گورنر راج لگانا کوئی خراجی کا واڑہ نہیں ہے۔ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، دوسری شق میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر صدر اپنے طور پر کام کرتا ہے تو ایمرجنسی کا اعلان 10 دنوں کے اندر ہر ایوان کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سامنے رکھا جائے گا، تب جا کر گورنر راج لگے گا، سینٹ میں بھی اور جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے وہاں پر بھی۔ اور 2 ماہ تک یہ حکومت جو ہے وہ گورنر راج لگانے کی ان کے اختیارات ہیں، 2 ماہ سے زیادہ گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ہماری ماضی یہ بتاتا ہے کہ گورنر راج جو ہے اس کو فوری طور پر واپس کر دیا گیا تھا، اور ان کا گورنر راج جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے بھی نہیں چل پائے گا۔ تو اس سب کے بعد حکمران اتحاد جو ہے وہ چلیں یہ مان لیا کہ قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی سے تو ضرور منظور ہو جائے گی، لیکن جب یہ بل جو ہے وہ سینٹ میں جائے گا تو وہاں پر مسترد ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کے بعد یہ پھر ان کو یہاں پر بڑا مشکل ہوگا، یہ پھر گورنر راج نہیں لگا سکیں گے۔ ظاہر سینٹ میں بھی جائے گا یہ بل اور قومی اسمبلی میں بھی جائے گا۔ اور ناظرین کرام اب اس کی ایک اور میں آپ کو صورت بتا دیتا ہوں کہ جب صوبے کی حکومت کی جو آئینی مشینری ہے جب وہ ناکام ہو جائے تو تب جا کر یہ گورنر راج لگایا جاتا ہے آئینی تقاضوں کو پورا اترتے ہوئے۔ تو پرویز الہی کو تو ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا، ان کی کابینہ جو ہے وہ تشکیل بھی نہیں دے پائی، تو یہ کس طرح سے گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ ذرا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کسی صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی کی صورت میں صدر کا اعلامیہ جاری کرنے کا اختیار ایک مختلف شق کے تحت سامنے آتا ہے۔ تو آرٹیکل 234 یہ کہتا ہے کہ اگر صدر کسی صوبے کے گورنر کی طرف سے رپورٹ موصول ہونے پر مطمئن ہو کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں صوبے کی حکومت کو آئین کی دفعات کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا، صوبے کو آئین کی دفعات کے مطابق اگر نہیں چلایا جا سکتا تو وہ اگر اس سلسلے میں ہر ایوان جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ قرارداد منظور کرے گا، سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی، تو وہ اس اعلان کے ذریعے خود کو سنبھالے گا اور گورنر جو ہے صدر جو ہے وہ گورنر راج اس صوبے میں لگا دے گا اپنی اپروول کے ذریعے۔ تو یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت اتحادی حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور یہ بوکھلاہٹ میں آ کر غلط فیصلے کر رہی ہے، جس سے ملک جو ہے ناظرین کرام وہ ایک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ملک کا سوچیں، معیشت کا سوچیں، عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس اتحادی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔